اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الی یوم الدین۔ اللہ رب العزت کا صد بار احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے ترجمہ عرفان القرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 14 سورہ النحل۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 78 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أسوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آج کے سبق میں دو علامات رموز اوقاف میں سے استعمال ہوئی ہیں۔ ایک لام الف لا، جب یہ آیت کے درمیان میں آ جائے تو اس پر رکنا نہیں چاہیے، اور دوسرا تو علامت وقف مطلق ہے، جہاں آ جائے ٹھہر جانا بہتر ہے۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی طرف۔ واللہ، واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جائے گا۔ اس میں جلالت اللہ سے پہلے زبر ہے، اس کے لام کو موٹا اور پر کر کے ادا کیا جائے گا۔ اس موٹے اور پر کر کے پڑھنے کو مفخم انداز کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اسے الف المدیہ الصغیرہ کہتے ہیں، جسے ایک الف کے قائم مقام لمبا کیا جاتا ہے۔ واللہ، واللہ اخرجکم، خا خا کو حلق سے ادا کریں گے، را کے اوپر زبر ہے، مفخم انداز میں ادا کیا جائے گا۔ اخرجکم مم، دو میم ایک جگہ اکٹھے آ گئے۔ قانون یہ ہے کہ جب دو حروف ایک ہی طرح کے اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، تو پہلے کو دوسرے میں ملا دیتے ہیں۔ اس کو ادغام مثلین کہا جاتا ہے۔ کاف کو پہلے میم کی بجائے دوسرے میم کے ساتھ ملائیں گے، اور نون کے اندر جو چھوٹا میم لکھا ہوا ہے، قانون یہ ہے کہ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آ جائے، با الف کے بعد جو با ہے، تو نون کو چھوٹی میم کے ساتھ بدل کر ادا کرتے ہیں۔ اخرجکم من بطون، میم کو چھوٹی میم کے ساتھ ملائیں گے، نون کے ساتھ نہیں ملائیں گے۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ اخراجہ نکالا، کم تم کو، من سے، بطون بطن، ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، بطن کا مطلب ہوتا ہے پیٹ، من بطون پیٹوں سے، امہات، ام کا لفظ ہم عام طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، ماں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، امہات ماں کی جمع، تمہاری مائیں، لا تعلمون، لا نفی کے لیے ہے، تعلمون علم یعلم، تا کو نکال دیں تو عین لام میم بچ گیا، واو نون علامت جمع ہے۔ علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، لا تعلمون تم نہیں جانتے، شیئن کسی چیز کو، وا اور جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، السمع، ہم کہتے ہیں جی فلانے کی قوت سماعت ختم ہوگی، سمع سننا، مراد یہاں کان، والابصار بصر بصارت سے ہے،
اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، لعلکم شاید کہ تم تشکرون شکر کرو۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں باہر نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت پر دلالت کرنے والے مزید مظاہر بیان فرمائے ہیں جو انسانی وجود میں موجود ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اپنی پیدائش کی ابتدا اور اول فطرت میں علم و معرفت سے خالی تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیے، یہ حواس اس لیے عطا کیے تاکہ تم ان سے اپنا پیدائشی جہل دور کر سکو اور تم شکر گزار بن سکو، علم و عمل سے فیض یاب ہو جاؤ۔ اور یہ حواس اس لیے عطا کیے تاکہ تم نعمتیں عطا کرنے والے کا شکر بجا لاؤ اور اس کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ اور اس کی نعمتوں کا حق ادا کرو۔ لہذا یہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ ہر عضو پر شکر واجب ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی اطاعت میں اس ہر عضو کو لگایا جائے، اور ناشکری یہ ہے کہ ہر عضو کو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا علم یرو، کیا نہیں دیکھا، الطیر پرندوں کی طرف، مسخرات ہم نے مسخر کر دیے، فی جو السما جو ہوا میں پابند ہیں، آسمان کی ہوا میں پابند ہیں، ما یمسکوہن نہیں پکڑے ہوئے، نہیں تھامے ہوئے ان کو، الا مگر اللہ، اللہ پاک، ان بے شک فی میں ذالک اس میں لآیا نشانیاں، لقوم ایسی قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتی ہے۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان کی ہوا میں قانون حرکت و پرواز کے پابند ہو کر اڑتے رہتے ہیں؟ انہیں اللہ کے قانون کے سوا کوئی چیز تھامے ہوئے نہیں ہے، بے شک اس پرواز کے اصول میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے پرندوں کی پرواز سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا۔ چنانچہ خلاصہ یہ ہے کہ کیا لوگوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا جو آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، انہیں ہوا میں اللہ کے سوا کوئی گرنے سے نہیں روکتا، حالانکہ بھاری جسم اپنی طبیعت کے اعتبار سے گرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے پرندوں میں یہی نظام بنایا ہوا ہے۔ اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اللہ نے پرندوں کو ایسا پیدا کیا کہ وہ ہوا میں پرواز کر سکتے ہیں اور اپنے بھاری بھرکم جسم کی طبیعت کے برخلاف ہوا میں ٹھہرے رہتے ہیں، گرتے نہیں، اور ہوا کو ایسا پیدا کیا کہ اس میں ان کی پرواز ممکن ہے۔ ایماندار اس میں غور و فکر کر کے قدرت الہی کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں پرندوں کی پرواز کے ذریعے اللہ کی قدرت پر استدلال اپنی جگہ مسلمہ ہے، اور اگر لوگ چاہیں تو فی زمانہ پرندوں سے کہیں بڑی اور اس سے انتہائی وزنی چیز ہوائی جہاز کے ذریعے بھی اللہ رب العزت کی قدرت پر دلیل حاصل کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے انسان کو ایسی عقل سلیم، سمجھ اور قدرت عطا کی ہے کہ اس نے ایسی چیز بنائی جو ٹنوں کے حساب سے وزنی ہے اور بہت بڑی ہے، اور اتنی بڑی کہ سینکڑوں انسانوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، اور پھر اپنے وزن اور سینکڑوں انسانوں کے ساز و سامان کے وزن کے ساتھ گھنٹوں ہوا میں پرواز بھی کر لیتی ہے، اور اس کا یہ پرواز کرنا بظاہر اگرچہ مشینی آلات کی وجہ سے ہے، لیکن در حقیقت یہ اللہ کی قدرت اور اس کے اثر سے ہوا میں محو پرواز ہے، کیونکہ ہوا کو پرواز کے قابل اللہ نے بنایا ہے، کسی انسان نے نہیں بنایا۔ یوں ہی ہوائی جہاز بھی انسان نے اللہ کی دی ہوئی عقل، سمجھ، قدرت اور تفہم سے بنایا ہے، از خود کوئی کہاں اس قابل تھا کہ وہ کوئی ایسی چیز بنا سکے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ جعل بنایا لکم تمہارے لیے من بیوتکم تمہارے گھروں کو سکنن مستقل سکونت کے طور پر، وجعل اور بنایا لکم تمہارے لیے من سے جلود چمڑے، الانعام جو ہیں چوپایوں کے، بیوتن تمہارے لیے خیمے گھر بنا دیے، تستخفونہا تم اس سے ہلکا پھلکا پاتے ہو، یوم ذعنکم جب تم سفر کرتے ہو، و یوم اقامتکم اور جب تم
کہیں قیام پذیر ہوتے ہو، ومن اسوافہا، اور پھر ان کی اون سے، و اوبارہا، اور اس کے پشم سے، و اشعارہا، اور ان کے بالوں سے، اساسن، تم اثاثے اور اسباب بناتے ہو، و متاعن، اور نفع حاصل کرتے ہو، الہین مقرر مدت تک۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو مستقل سکونت کی جگہ بنایا، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے عارضی گھر یعنی خیمے بنائے، جنہیں تم اپنے سفر کے دوران اور دوران سفر منزلوں پر اپنے ٹھہرنے کے وقت ہلکا پھلکا پاتے ہو۔ اور اسی اللہ نے تمہارے لیے بھیڑوں اور دمبوں کی اون اور اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو استعمال اور معیشت و تجارت میں فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے، جو مقررہ مدت تک ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت کے دلائل اور بندوں پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہاری رہائش کے لیے اینٹوں اور پتھروں سے تمہارے گھر کو بنایا، جس میں تم آرام کرتے ہو، اور اس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے خیموں کی شکل میں کچھ گھر بنائے، جنہیں تم اپنے سفر کے دنوں میں اٹھا کر چلتے وقت اور اپن منزلوں پر قیام کے وقت لگانے کے لیے بڑا ہلکا پھلکا پاتے ہو۔ اور اس اللہ نے تمہارے لیے بھیڑوں کی اون، اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو سامان مثلاً بچھانے اور اڑنے کی چیزیں اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے اسباب بتائیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، مما اس چیز سے، خلقہ جو تخلیق کیے، ظلالن پناہ گاہیں، وجعل اور بنایا، لکم تمہارے لیے، من الجبال پہاڑوں سے، اکنان، یہ پناہ گاہیں ظلال کا مطلب ہوتا ہے سائے، وجعل اور بنایا، لکم تمہارے لیے، سرابیل کپڑے، لباس، تقیکم جو تم کو بچاتے ہیں، الحر گرمی سے، وسرابیل اور ایسا لباس، تقیکم جو بچاتا ہے تم کو، بأسکم شدید جنگ کے موقع پر، کذالک ایسے ہی، یتم پوری کر دی، نعمتہ اس نے اپنی نعمت، علیکم تم پر، لعلکم شاید کہ تم تسلمون سر نیاز خم کر دو۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ کئی چیزوں کے سائے بنائے، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائیں، اور اس نے تمہارے لیے کچھ ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور کچھ ایسے لباس جو تمہیں شدید جنگ میں دشمنوں کے وار سے بچاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تم پر اپنی نعمت کفالت و حفاظت پوری فرماتا ہے، تاکہ تم اس کے حضور سر نیاز خم کر دو۔ یعنی اے لوگو، تم پر اللہ کی یہ نعمتیں بھی ہیں کہ اس نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں، مکانوں، دیواروں، چھتوں، درختوں اور بادل وغیرہ سے سائے دیے ہیں، جس میں تم آرام کر کے گرمی کی شدت سے بچتے ہو، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں غار وغیرہ چھپنے کی جگہیں بنائیں، تاکہ امیر و غریب سب اس میں آرام کر سکیں، اور تمہارے پہننے کے لیے کچھ لباس ایسے بنائے جو تمہیں گرمی سردی سے بچاتے ہیں، کچھ لباس جیسے زرہ اور بازو بند وغیرہ ایسے بنائے جو لڑائی کے وقت تمہاری حفاظت کرتے ہیں، اور تیر، تلوار، نیزے وغیرہ سے تمہارے بچاؤ کا سامان ہوتے ہیں۔ اے لوگو، جس طرح اللہ نے تمہارے لیے یہ چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اسی طرح دنیا میں تمہاری ضروریات کا سامان پیدا فرما کر وہ تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے، تاکہ تم اس کی اطاعت کرو اور اس کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اسلام لاؤ اور دین برحق قبول کر لو۔ پھر ارشاد فرمایا، پس ان اگر تولو تم پھر جاؤ، فإنما پس بلا شبہ، علیک البلاغ آپ پر پہنچا دینا ہے، المبین کھلا۔ اگر پھر بھی وہ روح گردانی کریں تو اے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمہ کرم پر تو صرف میرے پیغام اور احکام کو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ یعنی اتنی نعمتوں کے باوجود اور اتنی وضاحت و صراحت کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی وحدانیت سے اور اس کی ذات سے اعراض کرتا ہے اور اپنے کفر پر جمع رہتا ہے، تو اے میرے حبیب مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ پر صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے، احکام کا پہنچا دینا لازم ہے، آپ کا کام پورا ہو چکا،
اور اب نہ ماننے والوں کا وبال ان کی اپنی گردن پر ہے۔ اس رکوع سے ایک آیت رہ گئی، اس کو بھی مکمل کر لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یعرفون، وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، ثم پھر ینکرونہا، وہ اس کا انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ یعنی جو نعمتیں اس صورت میں اور ان آیات میں ذکر کی گئی ہیں، کفار مکہ ان سب کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، پھر بھی اس کا شکر بجا نہیں لاتے۔ مشہور مفسر سدی کافر جو ہے مفسر کا قول ہے کہ اللہ کی نعمت سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ حضور اقدس کو پہچانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سمجھتے ہیں کہ آپ کا وجود اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کے باوجود پھر بھی اس نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اور اس طرح ان میں سے اکثر کافر ہی ہیں اور وہ دین اسلام قبول نہیں کرتے۔ اگر یہاں نعمت اللہ سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مراد نہ لیا جائے، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ جو گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں، وہ ان تمام نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اور باوجود یہ تسلیم کرنے کی کہ اللہ کی طرف سے ہیں، پھر بھی ان کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال ہر صورت میں اگر رسالت کی نعمت سے انکار کیا جائے یا کسی دنیاوی نعمت کا انکار کیا جائے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی قربت نصیب فرمائے۔ عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی، اللہ پاک معافی نصیب فرمائے۔ قرآن مجید سے محبت کرتے رہیے، اس کے لیے وقت نکالیے اور لوگوں کو دعوت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور مصطفی انقلاب کا سویرا جلد طلوع فرمائے۔ اللہ رب العزت حضور شیخ الاسلام کا سایہ اس امت پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔ آمین ثم آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔